نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رجله التي يمشي بها رواه بخاري ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، سورج جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے، وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے، نہ یہ کسی کا انتظار کرتا ہے نہ کسی کے پیدائش اور مرنے کا غم کرتا ہے، یہ اپنی لو میں لگا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہا ہے، آنا جانا، دن بناتا ہے، رات بنتی ہے، فیض اس کا بند نہیں ہے، فیض اس کا جیسے اس سورج کا فیض بند نہیں، ایسے ہی آسمان نبوت کے سورج امام الانبیاء علیہ السلام کا فیض بھی بند نہیں ہے۔ یہ آنکھوں سے اجل ہو جائے تب بھی فیض دیتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہرہ طور پر نظر نہیں ہے، فیض ان کا جاری ہے۔ چاند آنکھوں سے دور ہونے کے بعد بھی چاند رہتا ہے، سورج رہتا ہے، اور خاتم النبیین علیہ السلام آج بھی خاتم النبیین ہیں، کل بھی ہیں، قیامت تک ہیں، اور قیامت کے بعد انہی کا غلغلہ ہے، انہی کا شورہ ہے، اور انہی کی حکومت ہے، اور انہی کا نام ہے، انہی کی عظمت و شان ہے۔ اور جب کل قیامت کا دن آئے گا 1,24,000 انبیاء وہاں تسلیم کریں گے 1,24,000 انبیاء کہ جو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شان نہیں۔ یہ پڑھنے سے پتہ، لڑنے سے نہیں سمجھ آتی بات، پڑھنے سے سمجھ آتی، لڑنے والے کو سمجھ آتی، پڑھنے والا سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری باب الشفاعت کو دیکھیں، قیامت کے دن لوگ چلیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نبیوں کے نام بھی لیے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے جلال، اس کی عظمت کے سامنے ہم بول نہیں سکتے، آگے جاؤ۔ پھر سب سے آخر میں ہمارے آقا اور مولا امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، اور جب وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے لوگ آئیں گے، آپ فرمائیں انا لہا، ہاں میں ہی وہ ہوں جس کے بعد تمہیں آنا ہے، آپ نہیں فرمائیں کہیں اور جاؤ۔ جو آج ان کے در پر نہیں جاتا کل کیا کرے گا؟ جو آج کہتا ہے وہاں جانا جائز نہیں ہے، وہ کل کیا کرے گا؟ کل تو جانا پڑے گا، وہاں جائے بغیر کام نہیں بنے گا۔ میں بتا دوں آپ کو، خربوں خرب دنیا، خربوں خرب پدم و پدم دنیا چل رہی ہے اور آپ کے دربار میں، اور آپ فرماتے ہیں انا اول الشافعین و اول مشفعین، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اگر دل کرتا ہے جانے کو تو پیچھے بھی لگ جائیں، بھی مخالفت نہیں کرنی، مخالفت کریں گے تو پھر دوسرا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور آپ فرماتے المرء مع من حب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے،
اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس میں نقص نظر نہیں آتا، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا عیب بیان نہیں ہوتا، بیان کرنا کفر سمجھا جاتا ہے، اور جہاں عیب ہے ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، ان کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، پاک نبی، نبی پاک کہتے ہیں، نبی پاک، سبحان اللہ، اور نام کتنا خوبصورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنی ہے بہت تعریفوں والے، بہت تعریفوں والے، تعریفیں تو انہی سے، علامہ اقبال کہتے ہیں، حمد بے حد، حمد بے حد مر رسول پاک را، آنکھ ایماندار مشت خاک را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے حد تعریفیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، جس نے اس مشت خاک کو ایمان کی نور سے منور کیا، جو ان سے کٹا مستغنی ہوا وہ ختم ہو گیا، اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، نہ یہاں ٹھکانہ ہے نہ وہاں ٹھکانہ ہے۔ مومن ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، منافق، مشرک، کافر، یہودی، عیسائی یہ علیحدہ قومیں ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کافر، یہودی، مرزئی، منافق سب علیحدہ قومیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مومن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک نے اس طرح زبردست نتھنگ کر دیا ہے، ایسا نتھنگ کر دیا ہے، نہ اس کی اذان ہو سکتی ہے، نہ مومن کی نماز ہو سکتی ہے، نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ روزہ، نہ کوئی عمل اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آقا پاک سے پناہ میں نہ آئے۔ نہیں تو بات کر کے دیکھ لو، بات کر کے دیکھ لو جی، نماز پڑھ کے دیکھ، اذان دے کے دیکھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ کہہ کے دیکھو، اذان نہیں ہوگی، کیوں ہو جائے گی؟ دوبارہ کہنی پڑے گی، التحیات للہ والصلوات والطیبات واشہد ان لا الہ، نماز نہیں ہوگی، یہ کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا پڑے گا۔ نہ نماز ہوتی ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نکاح بھی نہیں ہوتا، نکاح بھی نہیں، جمنا ہے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آؤ، نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اللہ پاک نے ایسا نتھی کر دیا کلمہ پڑھنے والے کو، اور اگر یہ کہتا میں ادھر نہیں چاہتا تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کے لیے آج بھی وہی سہارا ہے، کل بھی وہی سہارا ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، جرم ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے محبوب کو لے کر آؤ، ان کے پاس آؤ، پھر میں تمہاری بات سنوں گا۔ کلمہ پڑھنے والوں بھائی بھائی سنو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیارے محبوب علیہ السلام، جب یہ اپنی جان کو ظلم کرے تو آپ کے پاس ہے، قیامت تک آپ کے پاس ہے۔ اگر فزیکل نہیں جا سکتے تو ایسے جا سکتے ہیں، وہ مدینہ شریف آ گئے، سامنے گنبد خضرا ہے، جاری شریف سب کھڑے ہو کر کوئی یا رسول اللہ آ گیا، مہربانی۔ آدم علیہ السلام اس وقت آپ کی ذات پاک کا وسیلہ لیتے ہیں جب ابھی آپ آئے نہیں ہیں، نام پڑا ہے عرش پر لکھا ہوا، تو ان کی بات پوری ہو گئی، اب تو آئے ہوئے ہیں، اب تو آئے ہوئے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں، یہ یاد رکھیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے، زیرو کی پھر ویلیو ہے، زیرو کی پھر ویلیو ہے، ایک کے رائٹ لگ جائے 10 ہو جاتے ہیں، 2 زیرو 100 کر دیتے ہیں، 3 زیرو 1000 کر دیتے ہیں، بڑی ویلیو زیرو کی۔ اور اگر ایک کو مائنس کریں گے، لیفٹ آ جائیں گے، رائٹ آ کے بچ جائیں گے، لیفٹ آ کے چلے جائیں گے، لکھ کے دیکھ لو، رائٹ آئیں گے، رائٹ رہیں گے تو ویلیو بڑھ جائے گی، لیفٹ جائیں گے تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کیا زیرو ایک ہوتا ہے، وہ تو زیرو ختم ہو گیا، ایک کے ساتھ زیرو کا 10 ہو جائیں گے، 2 لگیں گے 1000 ہو جائیں گے، 3 لگیں گے 1000 ہو جائے، 4 لگیں 10,000 ہو جائے۔ یہ زیرو ادھر ویلیو بڑھتی، ادھر ویلیو کوئی نہیں ہے، تو آپ کے رائٹ ساتھ رائٹ، اس لیے آپ نے دائیں جانب کو پسند فرمایا، دائیں جانب کو پسند فرمایا، کرتا پہنو دائیں طرف سے، پاجامہ پہنو دائیں طرف سے، نالین شی پہنو دائیں طرف سے، جراب پہنو دائیں طرف سے،
پانی پیو دائیں ہاتھ سے، لکھو دائیں ہاتھ سے، دو دائیں ہاتھ سے، لو دائیں ہاتھ سے، وضو کرو دائیں طرف سے، غسل کرو دائیں طرف سے. اور جب کل قیامت کا دن آئے گا تو صرف امت محمدیہ علیہ السلام کی شان ہے، ان کے نام دائیں ہاتھ میں آئے گا. اور آپ قیامت کے دن پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، اس کے نام دائیں ہاتھ میں. ہاں جی. تو پیارے دوستوں بزرگوں، ان کے بغیر کوئی بات نہیں. اللہ کا بندہ بھی ان کے بغیر نہیں بن سکتا. پیارے نبی رؤوف الرحیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم کتاب دی ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہماری محبت بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. پڑھ لو ایسٹ، پڑھ لو یورپ، جتنا مرضی پڑھ لو، قرب الہی نہیں ہوگا. قرب الہی ادھر آ کے ہوگا. اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے ڈھالا ہے. اس نے پانی سے کتنا خوبصورت ناک بنایا ہوا ہے، کتنی چمکتی آنکھیں، کتنے پیارے رخسار بنائے، پیشانی کیسی ہے، دانت خلیل کیسے ہیں، واہ واہ جی کیسا. ادھر لینے ہیں، ادھر نہیں ہے، ادھر بال نہیں ہے، ادھر بال ہیں. کیا خوبصورت بنایا ہوا اس نے، شاندار بنائے گی نہیں. اس لیے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بڑا طرح دار بنایا انسان، خوبصورت بنایا. اب اسی خوبصورت انسان میں سے ہر انسان خوبصورت ہے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا تابع دار ہو جاتا ہے، ان کا فرما بردار ہو جاتا ہے، پھر یہ خیر البریہ ہو جاتا ہے، بہترین مخلوق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جب مومن ہو جاتا ہے، اعمال صالح کا نور سے جگمگانے لگتا ہے، پھر یہ خیر البریہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، پھر اولئک هم شر البریہ، بدترین ہو جاتا ہے. اللہ نے بہترین بنایا، بدترین بن رہا ہے. اور جو بہترین ہو جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جن اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس میں ود ریفرنس کانٹیکسٹ بات پڑھیں، پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے جل شانہ الا ان اولیاء اللہ. سنو، اللہ کا معنی ہوتا ہے بی ویئر، اٹینٹیولی بی ویئر، خبردار، دھیان سے چلنا ہے. آگے اللہ کے پیاروں کی بات آ رہی ہے. الا سنو، انا بے شک، سن لو، اس میں شبہ نہیں ہے. بی ویئر، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. واٹ از اللہ گوئنگ ٹو سے؟ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ. فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. They have no fear and no grief. نہ ان کو خوف ہے نہ وہ غم ہے. جیسے جناب سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، جناب علی، امام حسن، امام حسین، صہیب رومی، جناب بلال، سلمان فارسی، ابو الاسر خرقانی، داتا گنبد شلی اجویری، جنید بغدادی، میاں شیر محمد اور بابا نگینہ سرکار. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اسی سے ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ صاحب ایمان و صاحب تقوی ہے. صاحب ایمان و صاحب تقوی ہے. سورج چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. اور کبھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی سفر کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، اب ربیع آخر کا مہینہ آ جاتا ہے. پچھلے مہینے سارا مہینہ بلکہ سارا سال ہی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی محاول چلتی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر ہے، کوئی کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، اگر بانگ دیتا ہے تو کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. ذکر پاک اذان نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر.
اللہ یا رسول اللہ۔ یہ پیار ہے، پیار ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، ایسا جیسے روح جسم میں ہوتی ہے نا، ایسے دنیا کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شب کوئی دن خالی نہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی محفل، کوئی بندہ، جو بھی بندہ ہے جب تقریر کرے گا، منکر میلاد شریف ہو یا منکر اولیاء ہو یا غلام نبی علیہ السلام ہو یا فرمانبردار اولیاء ہو، ہر کوئی جب تقریر شروع کرے کہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، تعریف اللہ کی، درود نبی پاک پر، اس کے بغیر بات نہیں چلتی، حمد و صلات کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ان کا تو نام پہلے، اور آقا کریم نے کیا اصل سے خوب فرمایا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دعا سے پہلے بھی میرا ذکر کر لو، بعد میں ذکر کر لو۔ آپ کا ذکر کیا ہے؟ درود و سلام، پہلے درود پڑھو بعد میں درود پڑھو۔ اور جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تو ڈیڈ لائن دے دی ہے، کہتے ہیں ڈیڈ لائن، پہلی دوسری تیسری جو آتی ہے ڈیڈ لائن ہے، یہ ایٹرنل ڈیڈ لائن ہے، فار ایور، یہ فار ایور ڈیڈ لائن ہے۔ جو یہ چاہتا ہے فار ایور، فار ایور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے لے کر قیامت آنے تک جو یہ چاہتا ہے، یہ قیامت تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ کیا؟ جو چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے، دعا سے پہلے بھی درود پڑھے بعد درود پڑھے۔ اور علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں آسمان و زمین کا حجاب رہتا ہے، حجاب، جب تک درود نہیں پڑھے تو حجاب ہٹتا نہیں ہے۔ یہ ڈیڈ لائن ہے ان لوگوں کے لیے جو درود نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ روٹی وہ دے رہا ہے، روٹی وہ دے رہا ہے، روٹی تو چیلوں کو بھی دیتا ہے، گدوں کو بھی دیتا ہے، اور وحشی جانوروں کو بھی دیتا ہے، شیر بھیڑیوں کو بھی دیتا ہے، جی ہر ایک کو روٹی دیتا ہے، وہ اور چیز ہے، دعا نہیں جائے گی اوپر۔ چڑیاں طوطے شہد کی مکھی بھی دروسی پڑتی، قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ جو مہینہ چڑھا ہے یہ ہے ربیع الاخر کا مہینہ۔ میں تو آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے تو وہی نام پسند ہے جو حضور نے رکھے۔ جب ان کو میں پسند کروں، ان کے نام ہی پسند کروں، اپنی طرف سے نام نہیں بنانا چاہیے۔ لوگوں نے نام چینج کر دیے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور کا نام ہی پسند نہیں ہے، یہ حضور سے محبت ہے، یہ نبی پاک سے محبت ہے، آپ کا نام ہی پسند نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ دن کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ جی حضور۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ جی حضور۔ یہ یوم نحر نہیں ہے؟ جی حضور۔ فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ ذی الحجہ ہے، مکہ مکرمہ ہے اور یوم نحر ہے؟ اب دیکھو ان سچے مومن، ان سے بڑھ کر کون مومن ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی رؤوف الرحیم علیہ السلام کے صحابہ کرام، سنو ان سے عشق کے ریفلیکشن ہوتی ہے، جن کا ان سے تعلق ہے اس کے سینے میں نور آئے گا ایمان کا، جو ان کو بائی پاس کرے گا وہ اس کو نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کریں عاشق رسول بن کر، میں بڑا عاشق ہوں، تو صحابہ عاشق نہیں تھے؟ ان سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے عاشق ہیں ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ایسے عاشق سینہ تان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان حاضر آقا پاک۔ آپ نے اس کا نام رکھا ہے ربیع الاخر، چینج نہیں کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کا نام آپ نے رکھا ہے، اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ جو چینج کرتا ہے اس کا مطلب اس کا نام پسند نہیں ہے۔ دعوی عشق کرے تو نام پسند نہ ہو، یہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ مجھے تو اتنا سا پتہ ہے کہ جو نام آپ نے رکھا ہے وہ سب سے اول ہے، آخر
یہ نہ کل کوئی اور ہی بھی نام رکھ دے، کیا بنے گا پھر؟ جب آدمی، سنو میری بات، امام غزالی فرماتے ہیں جب شیطان انسان سے دین سے دور کرنا چاہتا ہے نا، پہلے نفل چھڑاتا ہے، پھر سنتیں چھڑاتا ہے، پھر واجبات چھڑاتا ہے، پھر فرض چھڑا دیتا ہے، کلین بولڈ کر دیتا ہے۔ اسے اس کے مقابلے کے لیے سٹارٹ سے ہی پکا رہنا پڑتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے ربیع الآخر۔ ابھی ربیع چل رہا تھا، ربیع اول چل رہا تھا، بہار، پہلی بہار، پہلی بہار، اور وہ اس وقت جو نام رکھے تھے موسموں کے لحاظ سے رکھے تھے کہ یہ موسم ہی ہے، یہ موسم ہی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گرمی میں آیا، اس سے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ قرآن پاک میں بھی شہر رمضان اللہ نے رکھ دیا، اب اس کو چینج کر کے دکھاؤ، نہیں چینج کر سکتے۔ تو اس کا نام ہے ربیع الآخر۔ ابھی ربیع الاول چل رہا تھا تو یہ سٹارٹ ہو گیا، کہا یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا ربیع الآخر کہتے ہیں۔ اور جمادی الاول میں جمود تھا، برف جم رہی تھی، نام جمادی الاول رکھ دیا۔ ابھی برف جم نہیں رہی تھی، چاند پھر چڑھا بھائی، جمادی الآخر آ گیا۔ یہ ناموں کی وجہ تسمیہ بھی دیکھنی چاہیے، جو آپ نے نام رکھے ہیں اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، پکی بات۔ اگر آپ نے چینج کیا ہے تو آپ چینج ہو جائیں، اپنے آپ کو چینج کریں، نبی پاک کو چینج نہ کریں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے پیارے پیارے صحابہ کرام، کیا مکہ شریف نہیں ہے، یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ جی مکہ مکرمہ ہے۔ کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ جی ذی الحجہ ہے۔ کیا یوم نحر نہیں ہے؟ جی یوم نحر ہے۔ تو پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اب سنو محبتوں کے نور میں بسنے والوں، سنو اس کے مصطفیٰ کی روشنی میں جینے والوں، سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے نہیں بولے، ہم نے خیال کیا کہیں آپ نے کوئی اور نام رکھنا ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب نام چینج کرنا بھی بے ادبی ہے، نام چینج کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں اور اس کے مصطفیٰ سینے کو جگمگا رہا ہے اور صدیق اکبر کے فالوور ہیں رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، جناب علی، امام حسن حسین، شہداء کربلا کے فالوور ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چینج کرنا عشق کے خلاف ہے۔ ہاں ہم بہت عاشق ہو گئے نا، وہ نہیں عاشق تھے۔ اس کے مصطفیٰ کی روشنی پلنے والے کو جائز نہیں ہے چینج کرے نام، جو آپ نے نام رکھ دیا ہے۔ اور اللہ پاک کے محبوب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی شان سنو۔ آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قوم کو جمعہ دیا، کہا نہیں ہمیں ہفتہ چاہیے، چینج۔ ایک اور قوم آئی، اس کو جمعہ دیا، نہیں ہمیں اتوار چاہیے، میں جاؤ اتوار لے لو۔ آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جمعہ دیا، ہم نے جمعہ ہی قبول کر لیا۔ ہم تو تسلیم والوں میں ہیں، تبدیل کرنے والوں میں نہیں ہے، تسلیم کرنے والوں میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے آقا فرماتے ہیں تسلیم کر لیا، ہمیں جمعہ ہی قبول ہے، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے جمعے کے دن عید کا دن بنا دیا، عید کا دن۔ اپنا نام بدل لو، اپنا نام بدل لو، اپنے ابو کا نام بدل لو، کوئی بات نہیں، ابو جی کا نام بدل لو، امی نے کہہ دیا نام بدل لو، پیر صاحب نے کہا نام بدلو، میرے ابو کا نام بدلا گیا، پیر صاحب کا نام بدلو، ابو کا بدل سکتے ہیں؟ پیر صاحب کے کہنے پر ابو کا نام نہیں بدل سکتے، تو نبی پاک کے نام کو بدل سکتے ہیں ان کے جو نام رکھے ہوئے؟ ابا بڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ یہ مجھے جواب دے دینا، آپ نے اگلی جملے آگے لکھ کے لانا ہے۔ امی کہتی ہے، پیر کہتا ہے کہ اپنے ابے کا نام بدل لو، یہ رکھ لو نام، آدھا یہ رکھ لو، آدھا یہ رکھ لو، رکھ لو پیر کہنے پر، پیر بڑی شے ہوتی ہے۔ نہیں، ابے کا نام نہیں بدلنا چاہیے، ابا وہی ہوتا ہے جس کے محبت سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو نبی پاک کا نام بدلنا چاہیے۔ میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں، آپ اگر سمجھدار ہے مجھے سمجھا دو کہ بدل سکتے ہیں تو میں قائل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں جھگڑاؤ لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں سنتا ہوں، فالو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو مان لیتا ہوں، جھگڑتا میں نہیں، کیونکہ جھگڑنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، جھگڑنے سے وقت، میں ہوں ملاپ والا، ملنے والا،
لڑائی جھگڑے والے، نہ ڈرتا ہوں نہ لڑتا ہوں، نہ ڈرتا ہوں، موت ایک دن آنی ہے، موت ایک دن، کبھی نہ ڈرو کسی سے، اللہ سے ڈرو، ادب کرو بزرگوں، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ نے زندگی باوقار حریت پسندانہ زندگی گزارنی ہے تو پھر ایسے زندگی گزارو، کسی کے آگے ایسے نہ کرو۔ تقریریں کروانے والوں سے بھی ایسے نہ کو پیسے لاؤ، کرایہ لاؤ، کبھی نہ کرو، کیوں؟ گر جائیں گے، ضمیر مردہ ہو جائے گا، ایسے کرنے سے وہ وقار گر جائے گا، اور اگر کوئی آ کے ایسے کرے وقار بڑھ جائے گا۔ بن مانگے جو ملے سو دودھ برابر، جو مانگا سو پانی۔ سرکار کائنات سے فرمایا کبھی نہ مانگو، مل جائے تو رد نہ کرو، تحفہ آئے رد نہ کرو، ایسے نہ کرو، تحفہ رد نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ یہ تعلیم ہے ان کی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس کا نام ہے ربیع الاخر، ربیع ثانی بھی کہتے ہیں۔ اس مہینہ میں بڑی شخصیات کا تعلق اس کے ساتھ ہے، 100 سے زیادہ شخصیات کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہی وصال کا مہینہ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے وصال کا بھی یہ دن ہے، عاصم بن عمر بن خطاب کے وصال کا بھی یہ دن ہے، اور جناب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے وصال کا بھی یہی مہینہ ہے، یہی مہینہ ہے، ان کے بھی یہ، ان کے بھی یہ۔ لیکن وہ چونکہ اب اسٹڈی نہیں ہے نا، ہماری اسٹڈی نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری نظر سے دور ہے، اور یہ چونکہ ہم سادہ سے لوگ ہیں، روزانہ 11ویں شریف کرتے ہیں، اس لیے یہ یاد ہے ہمیں، 11ویں شریف، 11ویں والی سرکار، وہ اس مہینہ کی 11 تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اس لیے یہ 11ویں شریف مشہور ہے، اور ہمیں یاد ہے 11ویں والے پیر۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ مفسر قرآن ہیں، پہلے مفسر قرآن ہیں، سید المفسرین کہتے ہیں، اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے چچا کے بیٹے کو علم کے نور سے منور فرما، اور اللہ پاک نے بڑا ان کو نوازا تھا، ہر بات سمجھتے تھے۔ اور جو تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے جس کو تنویر مقیاس کہتے ہیں، یہ اس تمام تفاسیر کی سردار تفسیر ہے، جس کی تفسیر ان سے ٹیلی کرتی ہے وہ تفسیر صحیح ہے، جن کی تفسیر ان سے ٹیلی نہیں کرتی وہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبی کوئی نہیں آنا، تصور سے بھی بالا بات، امپاسبل ہے، جیسے اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا، اب شروع سے آخر تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جو اللہ کا شریک کرے گا وہ بھی گیا اسلام سے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو نبی مانے وہ گیا اسلام سے۔ آپ آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر بچنا ہے تو تاجدار ختم نبوت، ہاں جی یہ کہنا پڑے گا، تاجدار بھی زندہ ہے، تاج بھی زندہ ہے، تاجدار ختم نبوت سدا بہار ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے دوسری جلد میں، فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، میں جس سے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب مجھے جاگتے بھی دیکھے گا۔ صحیح بخاری، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب مجھے جاگتے بھی دیکھے گا۔ دیکھ، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جن کو اللہ نگاہ دی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری نگاہ چونکہ پاک نہیں ہے، اس لیے اس پاک نورانی مبارک حسن و جمال کے پیکر اور واسن من قلم ترکت ان کی شان والے محبوب کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں پا رہی، ہماری آنکھ مجروح ہے، یہ نامحرموں کو دیکھتی ہے، یہ غلط جگہ دیکھتی ہے، اور جن کی آنکھیں پاک ہیں جب کھولتے ہیں تو سامنے دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ بڑی شان ہے ہمارے آقا پاک۔
تو جناب سیدنا غوث اعظم پیروں کے پیر، اچھا لوگ ان کو پیران پیر کہتے ہیں، حالانکہ ٹرم یہ صحیح نہیں ہے، ٹرم یہ صحیح نہیں ہے، پیران پیر ٹرم صحیح نہیں ہے۔ اور یہ میں ایک حدیثی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر جمعہ کے دن جہاں بیٹھے ہیں نیند آ جائے تو جگہ تبدیل کرنی چاہیے، سنت ہے، اس کو زندہ کر لو جس نے کرنا ہے، جس کو نیند آ رہی ہے وہ سنت زندہ کرے، حکم مبارک پر عمل کرے، جگہ تبدیل کر لے تاکہ نیند نہ آ جائے۔ یہ حدیثی میں آتا ہے جس کو جمعہ کے دن بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے اس کو جگہ بدلنی چاہیے، اور اگر کوئی دائمہ دیکھ لو سو رہا ہے تو اس کو ہلاک ہو یاد جگہ بدلے تاکہ نیند نہ آئے، اور عمل کر لے رسول پاک سے اس کی بات پر، مجھے نہ دیکھے نہ میری بات سنے، اپنے آقا کی بات دیکھے جن کا کلمہ پڑھتے۔ دیکھ لو دائمہ کو سو تو نہیں رہا، اس کو ذرا لا دو، کبھی جا کے بیٹھو یہ وضو کر کے آ جاؤ، سنت ہے بھی آپ کا حکم ہے نا، سرکار کا حکم ہے نا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہے مسواک کرو، ہے نا، دائیں قدم گھر میں جاتے رکھو، اور رکھتے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی فرما رہے ہیں نیند آئے تو جگہ بدل لو۔ مراقبہ کرنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا جب کہ تعلیم ہوتی ہو، تعلیم کے وہ اٹینٹیو ہونے جیسے ہونے چاہیے تاکہ دونوں کان کھل جائیں اور بات دل کے اندر جائے۔ یہ نہ دیکھو کون سنا رہا ہے، یہ دیکھو میرے آقا کی بات سنا رہا ہے، اور یہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات ساری پازیٹیو چلتی ہے، نیگیٹو تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے ہمیں زبان وہ دی ہے جسے تعریف مصطفیٰ ہوتی ہے، تعریف صحابہ کرام رضی اللہ، تعریف اہل بیت، تعریف اولیاء اور شان ماں باپ، یا تو رولڈ گولڈ کام نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم سب اولیاء کو مانتے، ڈنڈی نہیں مارتے، یہ نہیں ہے ایک کو مانے دو کو نہ ماننا، سب، کیونکہ اللہ فرماتا ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6502، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی من عادی لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ولی ہو سفید، ولی ہو کالا، ولی ہو سبز، ولی ہو نسواری، ولی ہو سرخ، ولی ہو پیلا، ولی ہو نیلا، ولی ولی ہے۔ من آداری ولی، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا عربی ہو تو ولی، عجمی ہو تو نہیں۔ اللہ نے قانون دی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب تقوی وہ اللہ کا ولی ہے، جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، سبز ہے، چٹا ہے، رلا ملا ہے، گولڈن کلر ہے، جو بھی رنگ ہے، اللہ رنگ نہیں دیکھتا، اور پیسہ بھی نہیں دیکھتا، ناک بھی نہیں دیکھتا، اس کی بنائی ہوئی ہے نا، آنکھیں بھی نہیں دیکھتا، قد بھی نہیں دیکھتا، اور جد بھی نہیں دیکھتا، پیسے بھی نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میری اور میرے منہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، دل دیکھتا ہے، اور دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا جو میرے ولی ہوتے ہیں صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان نہیں وہ تقویٰ والا بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیثی میں آتا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ سے ایک آدمی مشرک ہے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے جیسے عرب کے لوگ پلاتے تھے، کھانے کھلاتا ہے تو بخشا جائے گا؟ فرمایا اس کو دنیا میں ثواب ملے گا، آخرت میں ایمان کی بنیاد پر بخشش ہے، شرک کرنے والے کی بخشش ہے، شرک پر بخشش۔ ابن جدعان بڑے خدمت گزار کا بیٹا، خدمت گزار تھا لیکن شرک کرتا تھا، اس کی نیکی یہاں رہ گئی، آگے نہیں گئی، آگے نیکی اس کی جاتی ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتے ہیں ان کی نیکی آگے جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا حدیث قدسی ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ولی ماننے کے لیے رنگ و نسل نہیں دیکھنے چاہیے، رنگ اور قد کاٹ نہیں دیکھنا چاہیے، دل دیکھنا چاہیے۔ نیک ہے اوکے، جناب بلال کالے تھے کہ نہیں؟
کالے سیاہ تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چٹے سفید، اتنے خوبصورت دہیا قلبی، وہ جبریل بھی ان کی شکل میں آتے تھے، جبریل علیہ السلام کی شکل میں آتے تھے، اور مصعب بن عمیر اتنا خوبصورت لباس پہنتے تھے، جب سورج کی شعاعیں پڑتی تھی ڈیفلیکشن ہوتی تھی، اتنے حسین و جمیل تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ کالے سیاہ رکھتے تھے۔ لیکن سنو، سب سے پہلے جس کا قدم جنت میں وہ بلال ہوں گے۔ وہاں رنگ نہیں چلتے، وہاں عشق چلتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، صحابہ سے کریں، اہل بیت سے کریں، اولیاء سے کریں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔